بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا 9th کلاس کی اردو کی بک ہے، اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے امید کی خوشی۔ یہ چیپٹر سر سید احمد خان صاحب نے لکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حالات زندگی، مصنف کی حالات زندگی پر ایک کویسچن آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سر سید احمد خان کے بارے میں بھی لکھیں۔ تو میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ یہ جو حالات زندگی ہوتی ہے، یہ اس پہ نہ صرف ایک کویسچن آتا ہے بلکہ اس میں سے کچھ MCQs بھی آتے ہیں۔ جیسے سر سید احمد خان کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا، یا آخری بادشاہ تھے جو اورنگزیب، انہوں نے ان کو جواد الدولہ کا خطاب دیا، عارف جنگ کے خطابات دیے۔ پھر ان کی کچھ مشہور جیسے اخبار تھا سید الاخبار، اس پہ MCQs آئے گا، یا پھر انہوں نے ایک رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق، اور پھر ان کی جو تصنیفات ہیں یہ آپ نے غور سے پڑھنی ہیں۔ اس میں سے صرف آپ کا کویسچن سولو نہیں ہوگا بلکہ آپ کے کچھ MCQs بھی سولو ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے امید کی خوشی، جس میں انہوں نے امید کا بتایا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک، اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو زندہ رکھتی ہے انسان کو اور اس کو سہارا دیتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا پہلا پیراگراف ہے جس میں انہوں نے کچھ امید کے بارے میں جو ہے وہ شاعرانہ باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے ماں اور بچے کی جو ہے اس پہ 2-3 پیراگراف دیے، اور لاسٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا، اور یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ چیپٹر تو میں پورا ریڈ نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ چونکہ تشریحات آئیں گی، پھر کویسچن آنسر آئیں گے، تو پورا چیپٹر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، پہلے تو مرکزی خیال ضروری ہوتا ہے، چاہے خلاصہ کریں یا مرکزی خیال کوئی آپشنل ہوتا ہے، کوئی ایک چیز آتی ہے، تو اس میں نے مرکزی خیال لکھ دیا ہے۔ مرکزی خیال میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس مضمون میں بتا رہے ہیں کہ امید وہ مثبت سوچ ہے جو ایک شکست خوردہ انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور وہ زندگی کی جدوجہد کو ایک مرتبہ پھر شروع کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امید روشنی کی کرن ہوتی ہے اور دکھی دلوں کی تسلی بن کر انہیں شاداب کر دیتی ہے۔ امید سے حاصل ہونے والی خوشی انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، اس کے مردہ خیالات کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر کے جینے کی امنگ پیدا کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اس لیے منفی سوچ اختیار کرنے کی بجائے پر امید رہنا زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ امید سے حاصل ہونے والی خوشی سے انسان کو وہ توانائی ملتی ہے کہ وہ ناکام ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر نئے ہمت، نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ جدوجہد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا مرکزی خیال تھا۔ اس کے بعد یہ تشریحات ہیں۔ دیکھیں، تشریحات پورے چیپٹر میں سے وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، طریقہ کار یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے تشریح لکھنی ہے۔ دیکھیں، تشریح کے لیے جو ہے سیاق و سباق کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو حوالہ بھی ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جیسے ایک تشریح ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو لاسٹ پیرا ہے، اس میں سے لیا گیا ہے۔ اب اس کا حوالہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آیا، اس ٹاپک کو سمجھ پایا، اس ٹاپک پر پہنچ گیا کہ یہ کہاں سے لیا گیا، ظاہر اس نے پڑھا ہوگا تو پہنچ جائے گا۔ تو اس نے صرف حوالہ آپ خود بنا سکتے ہیں، کوئی لمبی ڈیٹیل نہیں دینی، صرف آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ مدرجہ بالا جملہ۔ دیکھیں، یہاں پہ بھی ایک میں کلیئر کر دوں کہ یہ جیسے عموماً ذیل کے جملے لکھے ہوئے ہیں، کبھی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اقتباسات، کبھی آتا ہے عبارت، کبھی آتا ہے نثر پارہ، کبھی کہہ دیتے ہیں سطور، کبھی جملہ، تو یہ مختلف اس کے نام ہیں، تو لیکن کویسچن یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ مدرجہ والا جملہ، اقتباس، نثر پارہ، عبارت۔ ہماری درسی کتاب کے سبق امید کی خوشی سے لیا گیا، اور جس کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ بس اتنی سی بات آپ نے لکھنی ہے، اور پھر آپ نے تشریح اسی پیراگراف کے گرد کرنی ہے۔ پورا چیپٹر اس میں کوٹ نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا۔ آپ چاہے 4-5 لائنیں بنیں، لیکن آپ نے جو پوچھا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے پیرا، اسی پیرے سے ریلیٹڈ آپ لکھیں گے۔ میری تشریح آپ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ اب اس میں دیکھیں، گہوارہ جھولے کو کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیپٹر میں آپ کو مشکل ورڈ لگیں، وہ آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی تشریح۔ اب حوالہ ظاہر ہے ایک چیپٹر کا ایک ہی حوالہ ہوتا ہے، تو حوالہ بار بار یہی لکھیں گے، اور تشریح آپ اسی کے حوالے سے کریں گے کہ ماں اور بچے کا کس طرح آپس میں جو ہے، ماں جو ہے وہ کیسے لوری دے رہی ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ لکھیں گے۔
نیکسٹ اس کے کویشچن ہے جی. پہلا کویشچن ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ امید ایک شکست خوردہ انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اسے زندگی میں جدوجہد کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. امید انتہائی مشکل حالات میں بھی انسانوں کے دل کو تسلی دیتی ہے. امید کی وجہ سے دکھی اور غمزدہ لوگوں کو راحت ملتی ہے. امید مثبت سوچ پیدا کر کے ذہن سے تمام منفی خیالات کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے. امید کی وجہ سے فکریں دور ہوتی ہیں، اس لیے امید خوشی ہے. سیکنڈ ہے ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ آپ نے پورا چیپٹر پڑھا ہے، ظاہر ہے وہ اس میں بچے کو سلانے کے لیے لوری دے رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے، بچے کی ڈوری جھولے کی ہلاتی جاتی ہے اور اس کو بتا رہی ہے کہ تو اپنے باپ کے چہرے والا ہے اور میرے لیے تو ایک نازک کلی کی طرح ہے. مطلب پوری جو لوری کا وہ ہے وہ میں نے اس میں لکھ دیا. تھرڈ کویشچن ہے بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے واقعہ، اور وہ رنجیدہ اس وجہ سے تھے کیونکہ وہ اپنے ملک سے دور تھے. سب سے بڑی بات اپنے والد سے دور تھے جن سے بہت محبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر غیر قوم میں تھے، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھے، پھر اندھیرا یعنی پہلے کنویں کا اندھیرا، پھر جیل کی تنہائی، تو اس وجہ سے وہ رنجیدہ تھے، تو وہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ بھائی امید ہی تو ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے، ورنہ تو لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بتا دیا گیا ہے کہ امید ہماری زندگی میں بے شمار تبدیلیاں لا سکتی ہے، کوئی ایک تبدیلی نہیں، بہت ساری تبدیلیاں لا سکتی ہے. یہ کویشچن کا آنسر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ امید کو سمجھتے ہیں. یہ میں نے جو آنسر مجھے سمجھ میں آیا یہ میں نے اپنا خود آنسر جو ہے اس میں آپ کے لیے. اچھا یہ جو میں نوٹس وغیرہ آپ کو دے رہا ہوں یہ میں خود ٹائپ کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو یہ میں نے اپنا خود آنسر بنایا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد آپ سے وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ تو ظاہر ہے بھائی ہماری یہ امید ہے کہ ہم تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جو ہے معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کریں اور ملک و قوم کی خدمت کر کے اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کریں. ہمارے والدین کے لیے یہی خوشی کا باعث ہے. تو یہ آپ میں نے کہا نا اس میں کوئی بھی اچھا سا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں. تھرڈ ہے الفاظ و ترکیب اور جملے میں نے بنا دیے. محنت کا پھل اللہ اپنے بندوں کو ان کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. آتش محبت کہتے ہیں مطلب بہت زیادہ محبت، جیسے ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے کہ بچے کو روتا دیکھ کر ماں کی آتش محبت بھڑک اٹھی. درد کی دوا، امید ہر درد کی دوا ہے، چیپٹر میں ہی لکھا ہوا ہے. خوش الحان، ہمارے مسجد کے قاری صاحب خوش الحان ہیں. خوش الحان کہتے ہیں پیاری آواز، خوبصورت آواز. بے ریا خیال، بچوں کے خیالات بے ریا ہوتے ہیں. کٹھن گھڑی، ہمیں کٹھن گھڑی میں صبر سے کام لینا چاہیے. میں نے بالکل چھوٹے چھوٹے جملے بنائے تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں. 4 ہے سبق میں سے 5 ترکیبیں لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیں، یعنی مشکل الفاظ آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے اس کے میننگ پوچھ سکتے ہیں. بے یار و دیار، وطن سے دور اور بے سہارا. خوش آئند، اچھے مستقبل والا. غمزدہ دل، دکھی دل والا. غونغاں، جیسے بالکل چھوٹا بچہ، شیر خوار بچے کی آواز. بے گناہ زبان، جس زبان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، جیسے بچوں کی زبان. سوال نمبر 5 ہے درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے. دیکھیں اسم آپ کو پہچاننا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناؤن پروناؤن، ٹھیک ہے، اور فعل آپ کو ایکشن کو کہتے ہیں، ورب کو، اور حرف کہتے ہیں پریپوزیشن کو، ٹھیک ہے. تو اس میں نے یہ جملے دیکھیں. اسلم نے چائے پی، حامد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے. تو اسلم اور چائے دونوں ناؤن اور پروناؤن ہیں. جو ہے یہاں تو خیر دونوں ہی ناؤن ہے کہ اسلم اور چائے. پروناؤن وہ ہوتا ہے وہ یا یہ، تو یہ دونوں ناؤن ہیں. فعل کیا پینا اور حرف کیا تھا نے. سیکنڈ ہے حامد کتاب، یہ بھی دونوں جو ہیں ناؤن ہیں. پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا ایکشن تھا، اس میں حرف کوئی نہیں تھا. کچھ بکس میں کچھ بچوں میں نے جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی ہے جو ہے وہ حرف نہیں ہوتا. تھرڈ ہے وہ کراچی، وہ اب پروناؤن آ گیا، کراچی ناؤن آ گیا، رہتی ہے ایکشن ہے، اور میں پری پوزیشن ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ چھوٹا سا تھا، بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اگر کوئی چیز بتانے میں میرے رہ گئی ہو تو آپ ضرور مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں. اور 12 میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ میں نے یہ نیو جو ہے آپ کے لیے چینل بنایا ہے. تمام 9 اور میٹرکس کی جو بکس ہیں اس کے نوٹس آپ کو یہاں ملیں گے. اس کے علاوہ لیکچر ویڈیوز پورا آپ کو ایکسپلین کروں گا. تمام جو بکس ہیں 9 اور میٹرک کی وہ آپ کو انشاءاللہ ان کے لیکچرز بھی یہاں ملیں گے. آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، آپ کو کچھ پوچھنا ہو، آپ مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا. آپ نے اس میں میرے ساتھ جو ہے میری ہیلپ کرنی ہے. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، اپنے فرینڈس کو بتانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.